بڑھاپے نے اس کی کمر جھکا دی تھی، اس کے گال اندر کی طرف پچک گئے تھے، سر پر تھوڑے سے سفید بال اس کی عمر رسیدگی کی گواہی دے رہے ہیں۔ آواز کی آہستگی، بولنے کا انداز، لرزتے اور کپ کپاتے ہاتھ پاؤں چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے کہ یہ بوڑھی ماں زیادہ دیر اپنے پیروں پر بس کے درمیان والی گیلری میں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس کے پاس کپڑوں کی ایک پوٹلی تھی جس کو اس نے زمین پر رکھ دیا تھا۔ بوڑھی خاتون بس کے جھٹکوں سے کبھی داہنی جانب گرنے لگتی تو کبھی بائیں جانب لڑکھڑاتی، کبھی پیچھے کی طرف ہچکولے کھاتی تو کبھی آگے کی طرف دو ایک قدم بڑھا کر سنبھلنے کی کوشش کرتی۔ قریب میں کچھ نوجوان بس میں اتنی بے نیازی اور بے پرواہی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ گویا انہوں نے بوڑھی خاتون کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں بالکل پیچھے تھا، وہاں تک بوڑھی خاتون بھیڑ کی وجہ سے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر حیران اور پریشان اور پشیمان ہو ہی رہا تھا کہ کنڈکٹر نے بوڑھی خاتون کے پاس پہنچ کر کرایہ طلب کیا۔ بوڑھی خاتون کے پاس پہنچ کر کرایہ طلب کیا۔ بوڑھی خاتون اپنی اوڑھنی کے ایک کونے میں بندھی ننھی سی گانٹھ کھولنے لگی۔ گانٹھ کھولنے کے لیے اس کو ادھر ادھر کی سیٹوں کے سہارے کو چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران بس نے زور کا جھٹکا لیا اور بوڑھی خاتون گرتے گرتے بچی۔ کنڈکٹر الٹے بوڑھی پر چیخنے لگا کہ صحیح سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ کنڈکٹر کے غصے میں مزید اضافہ تب ہوا جب بوڑھی خاتون کی دی ہوئی رقم میں 2 روپے کم تھے۔ کنڈکٹر چیخا، بار بار چیخا، بدتمیزی کی اور کہا 2 روپے دینے پڑیں گے، لیکن بوڑھی خاتون کہتی رہی کہ بیٹا میرے پاس اتنے ہی ہیں، 2 روپے ہوتے تو ضرور دے دیتی۔ کنڈکٹر نے سیٹی بجائی اور بوڑھی کو اس کے پیسے واپس کرتے ہوئے اتر جانے کو کہا۔ بوڑھی خاتون، پوری بس بھری ہوئی تھی، اکثریت جوانوں، نوجوانوں اور عصری تعلیم یافتہ لوگوں کی نظر آ رہی تھی۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو کنڈکٹر کو اس کی بدتمیزی کا جواب دیتا، جو کنڈکٹر سے کہہ سکتا کہ تم 2 روپے کے لیے اس کی توہین کیوں کر رہے ہو۔ بس رک چکی تھی۔ بوڑھی خاتون اپنی پوٹلی اٹھانے کے لیے جھک رہی تھی۔ بوڑھی کے بدن پر اس کی میلی ساڑی اور میلا پلو اس کے غیر مسلم ہونے کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ مجھے برداشت نہیں ہوا، میں کھڑا ہو گیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ کنڈکٹر کے پاس پہنچ کر اس کے 2 جھاپڑ لگا دوں، مگر بھیڑ اتنی تھی کہ میں وہاں پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے بس میں کھڑے ہو کر موجود لوگوں کو عار دلائی، شرم دلائی، کنڈکٹر کی اس بدتمیزی پر خاموش رہنے پر شرم دلائی کہ 2 روپے کی پیشکش نہ کر سکنے پر کنڈکٹر نے تم لوگوں کے سامنے اس بوڑھی خاتون کو ذلیل کیا۔ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ بھی کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، اس کی اولاد کے لیے اس خاتون کا مرتبہ پربت سے بھی اونچا ہوگا۔ یہ کسی کی دادی اور کسی کی نانی ہوگی، کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ بوڑھی ہے، غریب ہے۔ تم لوگوں میں سے نہ تو کسی نے اس کے لیے سیٹ خالی کی، نہ کسی کو 2 روپے دینے کی توفیق ہوئی۔ کنڈکٹر کی بدتمیزیوں پر بھی سب کی زبانیں گونگی رہیں۔ کیا یہی تم لوگوں کی مردانگی ہے؟ یہ بدتمیز کنڈکٹر تمہاری ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ بھی اس طرح بدتمیزی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی عادت خراب ہے۔ یہ جاہل گنوار ہے، ان پڑھ ہے، کسی کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہے۔ تو کیا تم لوگ بھی ان پڑھ ہو؟ میں نے کنڈکٹر کو 50 روپے دیتے ہوئے کہا کہ اپنے پیسے کاٹ لے اور باقی پیسے بھی رکھ لے۔ ان پیسوں کے بدلے میں تجھے ذلیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تیرے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار صرف یہ پیسے ہیں۔ تجھے بس سے اتار کر رسوا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ جب تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا گاڑی نہیں چلے گی۔ میری اس جرأت اور جسارت کو دیکھ کر بہت سے جوانوں کی رگ حمیت پھڑکی۔ بہتوں نے اپنی سیٹ بوڑھی خاتون کے لیے خالی کر دی، کچھ لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ بہت سے لوگ میرے ساتھ بس سے اتر کر کنڈکٹر سے گتھم گتھا ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ معاملہ اب خراب ہو جائے گا تو کنڈکٹر سے کہا کہ بوڑھی ماں سے فوراً معافی مانگ لے۔
یہی ایک راستہ ہے بچنے کا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی اسٹاپ سے پہلے درمیان راہ میں نہیں اتار سکتے۔ تم ایسی جگہ اس بوڑھی خاتون کو کیسے اتار سکتے ہو جہاں سے اس کو سواری مل ہی نہیں سکتی؟ آخرکار کنڈکٹر نے معافی مانگ لی اور بات ختم ہو گئی۔ عموماً کنڈکٹروں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں کسی بھی غریب، مزدور، یتیم، بیوہ کے ساتھ 1 روپے کی بھی رعایت نہیں کروں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے سرکاری خزانے میں ٹکٹ کے مطابق پوری رقم جمع کرنی پڑتی ہے۔ بے شک آپ کو پوری رقم جمع کرنی پڑتی ہے، لیکن صدقہ بھی تو ایک چیز ہے۔ صدقہ تو ہر مذہب میں نکالا جاتا ہے، صرف اس کا نام بدلتا جاتا ہے۔ صدقہ اپنی ہی جیب سے نکالا جاتا ہے، سرکاری خزانے سے نہیں۔ آپ اگر کسی یتیم پر یا کسی غریب بیوہ پر کچھ شفقت اور کرم کر دیں، ان کے پاس اگر چند روپے کم ہیں تو اپنی طرف سے ان کو پیسے دے دیں، تو آپ یقین کریں آپ کے اس نیک کام اور نیک عمل سے کتنے ہی لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کی ایک اچھی راہ مل جائے گی۔ نیکی کی شروعات جب تک اپنی طرف سے ہوتی رہی، برکات کا ظہور ہوتا رہا۔ جب دوسروں کو نیک بنانے اور نیکی پر چلانے کی کوشش شروع ہو گئی تو معاملہ چوپٹ ہو گیا۔ آپ کا عمل ہی بہترین مبلغ ہے، بہترین خطیب ہے، بہترین داعی ہے، بہترین مرشد ہے، بہترین استاذ ہے۔ آپ عملی دنیا میں قدم رکھ کر تو دیکھیں۔